پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عامتاً جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کسی کو کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تو بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام ہے، ہم سے نہیں ہوتا یا ہم نہیں کر پاتے اور ہم تو بہت خطا کار ہیں. سمجھ میں اللہ ہی ہمیں معاف کرے. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ہمیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں. یا کہیں کہ بھئی یہ کام تو بڑے لوگوں کا ہے، نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کا ہے اور ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسجد میں جانے سے، مسجد میں حاضر ہونے سے، نماز پڑھنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے. عامتاً بہت سے لوگوں سے آپ سنیں گے. یہ مولانا اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے تمہیں ایک بہت ہی قیمتی چیز دے رکھی ہے اور یہ بالکل صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سارے انعامات اور احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، تندرست بدن دیا ہے، سمجھ میں آیا، بیماریوں سے حفاظت دی ہے، کھانے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا دیا ہے، پہننے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے دیے ہیں، رہنے کے لیے اچھا سے اچھا مکان دیا ہے، سواری کے لیے اچھی سے اچھی گاڑی دی ہے. بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. لیکن ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایک نعمت تم کو ایسی دی ہے کہ جو وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ بڑی ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن مشکل کیا ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود اس کے بڑے ہونے کا، اس کے قیمتی ہونے کا، اس کے عمدہ ہونے کا احساس نہیں ہے. اس کی جگہ پر معمولی چیزوں کا احساس ہے. قلم کا احساس ہے کہ میرے پاس قلم بہت اچھی ہے، گاڑی کا احساس ہے کہ میرے پاس گاڑی بہت اچھی ہے، سمجھ میں آیا، مکان کا احساس ہے کہ میرا مکان بہت اچھا ہے. سمجھ میں آیا نہیں. ہر ایک آدمی مادی چیزوں کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ ایمان بہت زیادہ قیمتی ہے. جب یہ ایمان قیمتی ہوئی تو تمہارے پاس سرمایہ یا تمہارے پاس بیلنس بہت اونچا بیلنس ہے اور اس اونچے بیلنس سے تم جو کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو. سمجھ میں آیا نہیں. دنیاوی راحت میں، دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، بیلنس بڑا ہوا ہے، لاکھوں پتی ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے تجارت کر سکتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ. اور جس کے پاس بیلنس نہ ہو، پیسے نہ ہو، بیچارہ کیا کرے گا وہ. لیکن جس کے پاس کروڑوں سے بھی زیادہ یہ اونچی چیز کا اگر ایمان ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے قصے تم پڑھو تو معلوم ہوگا کہ کفر کو چھوڑ کر اسلام لانا ان کو کتنا مشکل پڑا، کتنا مار کھانا پڑا، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، تب جا کر ان کو کہ یہ ایمان کی دولت ان کو ملی. میں تو بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے لیے یہ حالت ہوتی، یعنی ہمیں بھی ایمان حاصل کرنا پڑتا، سمجھ میں آیا، تو اس ماحول میں، اس دنیا میں، اس لوگوں میں اور اس پوزیشن میں ہمارے لیے ایمان حاصل کرنا بہت مشکل تھا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان بھی حاصل نہ کر پاتے. سمجھ میں آیا نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ بغیر مانگے ہم نے ماں کے پیٹ سے ہی ایمان دے دیا اور دنیا میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو کر پیدا ہوئے.
ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ لیکن آج ایمان کی دولت کو ہم دولت نہیں سمجھتے، ایمان کو ہم قیمتی سرمایہ نہیں سمجھتے، روپے پیسے جو ہے ان کو ہم قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایمان کی حفاظت کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اسی ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان تو ہے ہی ہے، ہمارا نفس بھی ہے، دشمن ہے، لیکن دنیا کے بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ تم کو ہر وقت ایمان کے خلاف اور ایمان کے چھیننے کے راستے بتاتے رہتے ہیں، یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اور کیا ہے وہ ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اب اتنی قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، وہ اگر ہمارے ہاتھ سے چلی جائے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اس سے پہلے میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ جو بھی بات کریں گے قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کر کریں گے، تاکہ آپ حضرات کو معلوم ہو کہ واقعی میں حدیث میں ہمیں لیے کیا یہ بتایا گیا ہے، ہماری تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں ایمان کیا ہے، اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس پر میں یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھا ہے، سمجھ میں آنے؟ اس وجہ سے ہمیں اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اس وجہ سے ہم اس ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس ایمان کو کوئی چھین نہ لے اور برا اس ایمان میں کمی نہ آ جائے، وہ سارے راستے ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ اس وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کے یہاں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک جتنے آدمی پیدا ہوئے تھے وہ سارے آدمی پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے ایک میدان بنایا ہوگا، اور وہ میدان اتنا عمدہ اتنا بہتر ہوگا کہ یہ مثلاً پورا میدان ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے ملین، کتنے کروڑ، ابج، کتنے آدمی دنیا کے میں آئیں گے، وہ سارے کے سارے اس جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ ایک یہاں پر کھڑا ہوگا، ایک یہاں پر کھڑا ہوگا، یہ بولے گا اس کو نہیں سنائی دے گا، یہ دیکھے گا اس کو دکھائی نہیں دے گا، ہونا تو یہی چاہیے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اس وقت ہم سب پیدا ہو جائیں گے، مسلمان غیر مسلم سب، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور سب کیسے ہوں گے وہ سب حدیث میں بتایا ہے، ننگ ڈھڑنگ ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، سمجھ میں آئے نہیں؟ کپڑا کے نام سے کچھ نہیں، لیکن جو آدمی جتنا زیادہ گنہگار ہوگا اتنے پسینے میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، اور ایک لمبی مدت تک لوگ اسی طریقے سے پریشان رہیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں اس وقت بہت جلال میں ہوں گے، کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ جل جلالہ و امن والوں سے بات کرنے کی مجال اور ہمت نہیں ہوگی، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور ہر نبی بھی ڈرے گا اور کہے گا کہ نفسی 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 نفسی۔ بہرحال یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، آگے میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حساب کتاب ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا گیا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا گیا، سفارش کا دور شروع ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جس کی ایمان کی کیٹیگری یہ ہے، ایک کیٹیگری بتائی جائے گی، اس کیٹیگری میں جو آتے ہوں ان کی سفارش کرو، چلو میں اس کو بخشتا ہوں، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور ان کی مغفرت ہوگی، پھر اور بھی مغفرت ہوگی، آپس میں بھی مغفرت ہوگی، اس نے میرا یہ کام کیا تھا، یہ میرے پاس نماز کے وقت مجھے اٹھانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس نے میرے یہ مدد کی ہے، یہ مدد کی ہے، یہ مدد کی ہے، یا اللہ تو اس کی مدد کر دے، یا اللہ اس کی بات کو مان کر یا اس کے کہنے پر چل کر میں جنت میں گیا ہوں، اور یہ بیچارہ کیا ہے ویسا نہیں ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کو معاف کر۔ اس طریقے سے سب کی سفارشیں بھی ہو جائے گی، سمجھ میں آیا؟ جنت میں سارے کے سارے جنت میں پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کس کے دل میں کتنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کس کے دل میں کیا ایمان ہے، ہم تو بہت سو کو کافر کہہ دیتے ہیں، سمجھ میں آئے، لیکن حقیقی معنی میں وہ کافر نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ جل جلالہ و امن والہ ایک لب بھر کر، دو لب بھر کر ایسے لوگوں کو جو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے، اس لیے کہ جہنم میں ایمان والا ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ جتنی مدت کے لیے جو گناہ ہوگا باقی ہوگا، توبہ رہ گئی ہوگی، تو اتنی مدت کے لیے اس کو صفائی کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کافروں کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا سزا کے لیے، سمجھ میں نہیں، اور ہم لوگوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ صفائی کے لیے، ایمان کی وجہ سے، بے ایمانی یا کفر اور شرک کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے دل میں جو کوتاہی رہ گئی ہے، ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اس کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ بہرحال بہت لمبی تفصیل ہے، میں اور مختصر کر کے کہتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اخیر میں جو آدمی جہنم سے نکلے گا اور سب سے اخیر میں جو آدمی جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آدمی کے بعد جہنم سے کوئی نکلنے والا نہیں، سارے کے سارے کافر ہیں، اب جہنم سے ان میں کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ ایک باقی رہ گیا تھا جس کا واقعہ میں ابھی تمہیں سناتا ہوں، سمجھ میں آیا؟ اب اس کا ایمان کتنا مختصر ہوگا، کتنا کم ہوگا، یعنی ایمان کے بعد اس نے کتنے عمل کم کیے ہوں گے کہ جب عمل کی کیٹیگری میں آئے گا تو بھائی جو 4 نماز پڑھی اس کو لے جاؤ، جو 3 نماز پڑھی اس کو لے جاؤ، جس نے یہ کیا اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، ان سب میں کسی میں اس کا نمبر نہیں آیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن دل میں ایمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتا تھا، لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کو پورا یقین تھا، پورا ایمان تھا، سمجھ میں آ گیا؟ ایمان منجی جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، نجات دینے والا ایمان، سمجھ میں آیا نا، وہ اس کے پاس موجود تھا۔ اس وجہ سے ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالنے کی شروعات کریں گے۔ اب جہنم سے نکالنے کی شروعات کریں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی، وہ آدمی جو جہنم میں جل رہا تھا، سمجھ میں آیا نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا وہیں جہنم میں، یا اللہ یہ شعلے اٹھ رہے ہیں آگ کے، اس شعلوں کو دیکھ دیکھ کر تو میں تھک گیا، شعلے سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی، ذرا میری ایک درخواست آپ قبول کر لیں۔ کہا کیا؟ کہ اس شعلے سے میرے چہرے کو پھرا دیجئے، میرے شعلے مجھے نظر نہ آئے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نکالنا ہی ہے لیکن وہ ترتیب سے نکالیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اچھا پھر تو کچھ نہیں مانگے گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ جو ہمارے لوگ تو عادت ہے، میں نے مثال میں تمہیں بتایا تھا پہلے کہ محتمم صاحب کے پاس گئے درخواست لے کر کہ مجھے چھٹی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ محتمم صاحب چھٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ دیکھ میں چھٹی دینے والا نہیں ہوں لیکن اب تو آیا ہے تو آج چھٹی دیتا ہوں، لیکن پھر تو کبھی چھٹی لینے کے لیے آئے گا نہیں، آئے گا کہ نہیں؟ ارے پھر کبھی چھٹی لینے کے لیے آئے گا؟ تم کیا کہتے ہو وہاں پر؟ بالکل نہیں، نے آج نے چھٹی مل جائے بس کافی ہے، پھر میں دوسری مرتبہ تو آنے کا نہیں، یہی کہتے ہو کہ نہیں؟ یہی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا، بس صرف مجھے اتنی راحت مل جائے تو میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منہ پھرا دیں گے تو وہ جہنم کے کنارے پر آ جائے گا۔ اب وہ جہنم تو ادھر دیکھ رہی ہے، اور جب ادھر منہ کرے گا تو سامنے اس کو جنت اور جنت کے محل اور جنت کی نظارے اس کے سامنے آئیں گے، سمجھ میں آ گیا؟ کچھ دنوں تک وہ انتظار کرے گا، پھر اس کے دل میں خیال آئے گا کہ وہ کتنا بہترین رانی باغ ہے،
کون سا باغ ہے یہاں سورت میں؟ تم لوگوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہوگا، اس لیے باغ بھی معلوم نہیں ہوگا. ہاں گاندھی باغ گیا ہے یہ پکڑا جاتا ہے. یوں کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑھیا باغ اور بڑے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا گیا کہ اللہ بہت اچھا باغ ہے، اندر نہیں جانا چاہتا ہوں، بس مجھے ذرا کنارے پر وہاں پہنچا دے تاکہ میں ذرا دیکھوں کہ گاندھی باغ کیسا ہے، رانی باغ کیسا ہے، سردی ٹھنڈک کیسی ہے، سبزی کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، کہ میں ذرا اطمینان ہو جائے مجھے. میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگا گا کیا کہ اللہ بس یہاں رہ کر ذرا امید ہو گئی، آپ دیتے ہیں تو یہی مانگ لیا کہ مجھے ذرا دروازے تک پہنچا دو. اب اللہ جل جلالہ و امن والا گاندھی باغ نہیں، رانی باغ نہیں، جنت کے دروازے کے اوپر اس کو پہنچا دیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے. اب جو اس میں سے جنت میں دروازے میں اس کو جو دکھائی دے گا، جنت کی نعمتیں ہیں، حور و غلمان ہے، کھانا پینا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ جنت کی ساری نعمتیں. کچھ دیر کے بعد پھر ہو کر کے یا اللہ دروازے تک تو پہنچ گیا ہوں، دروازے تک تو پہنچ گیا ہوں، مجھے ذرا اندر ایک قدم رکھ دوں، بس اتنی جگہ دے دے کہ میں اندر قدم رکھ لوں جنت میں، ذرا دیکھوں صحیح کتنا اچھا ہے، کتنی ٹھنڈک ہے، کتنی راحت ہے. اب اس کو بھی نکلنے کا وقت آ گیا، گناہ سارے معاف ہو گئے ہیں، لیکن یہ آخر وقت ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تو کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگتا ہے. کہا کہ ہاں یا اللہ تو رحیم اور کریم ہے، اس لیے پھر میرے جی میں آ گیا کہ میں مانگ لوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، قدم رکھنے تک کی جگہ چاہیے نہیں. اور ایسا ہی ہوتا نا، ریل گاڑی میں بہت ساری بھیڑ ہو، تم چڑھ رہے ہو تو جگہ نہیں ملتی تو کہتے ہیں نا بھائی میرا ایک پاؤں رکھنے کی جگہ دے دو نا، مجھے دیکھی جائے گی. پھر سمجھ میں آیا؟ وہاں پر بھی یہی کہے گا وہ کہ مجھے ذرا پاؤں رکھوا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، پاؤں رکھ دیا اس نے. اب جب جنت میں پاؤں رکھ دیا تو پھر جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے آ گئی، پھر تو کیا کہنا. ارے پاؤں رکھ دیے جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں دکھنی ملنی شروع ہو جاتی ہے. کچھ مدت کے بعد پھر وہ کہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھ جاؤ ذرا گھوم پھر کے دیکھ لو، کہیں کوئی جگہ ہے تمہارے رہنے ٹھہرنے کے لیے، بستر لگانے کے لیے جگہ ہے کوئی، دیکھ لو. سمجھ میں آیا؟ وہ آ کر کہے گا کہ وہاں تو ایک بالش بھی جگہ نہیں، سب بھرا ہوا ہے، میری جگہ کہاں ہوگی، میری جگہ کہاں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تیرے لیے جگہ کی جائے گی، تجھے جگہ دی جائے گی. مانگ تو کیا مانگتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب وہ آدمی جو ہے مانگنا چاہے گا لیکن کیا مانگے گا. میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ حضرت شیخ نوار اللہ مرکزہ بمبئی تشریف لائے تھے. میں ڈابر پڑھاتا تھا، میں حضرت شیخ کی ملاقات کے لیے بمبئی گیا. میرا چھوٹا بچہ تھا، اب تو وہ بڑا ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، اس کو بھی میں لے گیا ملاقات کرنے کے لیے. ہمارے ایک بانگ صاحب تھے اس کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ چونکہ میں تو حضرت شیخ کا خادم تھا، اس لیے بمبئی جا کر بھی میں تو خدمت میں لگ گیا، اور خدمت میں لگنے کی وجہ سے وہ بچے کی نگرانی تو اپنے سے ہوتی نہیں، اسی لیے میں وہ بانگی صاحب کو لے گیا تھا کہ بھائی تم ذرا نگرانی کرنا اس کی. سمجھ میں آیا؟ تو صبح کو میں نے بانگی صاحب کو 10 روپے دیے. سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا بچے کو ذرا بمبئی لے جا کر گھما پھراؤ، کھلاؤ پلاؤ، کچھ آیا ہے تو بمبئی دیکھے وہ. اور اس زمانے میں 10 روپے بہت تھے. ہاں تم یہ کہو کہ 10 میں دیا کیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو 10 روپے میں نے دیے تھے. اور وہ گھومے پھرے اور میں حضرت شیخ کی خدمت میں لگ گیا. شام کی مجلس ہوئی، اس میں وہ شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی گھومے پھرے؟ ہاں بہت مزہ آیا، بہت پھرے. میں نے کہا کچھ کھایا پیا بھی؟ کہ ہاں. میں نے کہا کیا کھایا؟ 10 روپے دیے تھے، کیا کھایا اس میں؟ سمجھے؟ تو اس نے کہا سنگ دانے، چنا سنگ دانا کھایا. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھولی میں کم تھے جو سنگ دانے جو یہاں بھی بمبئی میں تم سنگ دانے کھا رہے ہو. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو میں یہ مثال میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب یہ دیہاتی آدمی
جس نے دیہات کا ماحول دیکھا ہوا ہو وہ بمبئی جائے گا تو بمبئی میں وہ کیا ہے حلوہ پراٹھے وغیرہ کو کیا جانے، وہ تو چنا ہی جانے گا، چنا ہی کھائے گا وہ. تو اس طریقے سے یہ آدمی مانگے گا تو کیا مانگے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ، سمجھ میں آ گئی نہیں مثال؟ اللہ جل جلالہ ومن والہ اس کے دل میں ڈالے گا یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ، اور جیسا دل میں نئے نئے خیال اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا چلا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا چلا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اب اتنا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، وہ سب وہ بولتا چلے گا یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، حور چاہیے اور مکان چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے، جو چاہے مانگتا چلا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ میرے بندے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اے میرے بندے تو نے جو مانگا وہ تو تمہیں ملے گا ہی، لیکن اس جنت میں یہ دنیا کا 10 گنا زیادہ دنیا ہے. صرف راندیڑ نہیں، صرف سورت ضلع نہیں، صرف انڈیا نہیں، بلکہ امریکہ، انڈیا، کینیڈا، ساری دنیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے دنیا کا 10 گنا جو مانگا ہے وہ تو ملے گا، لیکن دنیا کا 10 گنا اور زیادہ ملے گا. تو وہ کہے گا کہ ایک بالش کی جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور 10 گنا دنیا کا 10 گنا ملے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں دنیا کا 10 گنا ملے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گنا دنیا کی جگہ عطا فرمائیں گے جنت کی، اور جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ، اور جو مانگا تھا اس کے ساتھ. اب کتنا ہوگا وہ، سمجھ میں؟ اب میں دوسری بات بتاتا ہوں، اس کو سوچو کہ یہ آدمی تو وہ ہے جو سب سے اخیر میں جنت میں گیا. سمجھ میں آنے؟ جو لوگ پہلی ملاقات میں جنت میں گئے ہوں گے ان کو کیا ملا ہوگا، دوسری میں گئے ہوں گے ان کو کیا ملا ہوگا، تیسرے نمبر پر گئے ہوں گے ان کو کیا ملا ہوگا، چوتھے نمبر پر گئے ان کو کتنی جنت اور کیسی جنت ملی ہوگی. جب ایک ادنا درجے کے آدمی کو یہ مل رہا ہے، اور یہ ادنا درجے کے آدمی کو یہ کیوں مل رہا ہے؟ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے. تو دیکھا کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان جو ہے کتنا قیمتی ہے، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. مولانا نے تو ابھی بتایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں، لاکھوں روپے ہوں، کروڑوں روپے ہوں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، سمجھ میں آیا؟ بنگلے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کب تک؟ آنکھ بند ہونے تک. جہاں آنکھ بند ہو گئی سارا کا سارا یہاں رہ گیا، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تمہارے کپڑے بھی نہیں جائیں گے، تمہاری بیوی بھی نہیں جائے گی، بچے بھی نہیں جائیں گے، کوئی بھی نہیں، سب جانتے ہیں. لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ ہر آن اور ہر لمحے وہ تمہارے ساتھ رہے گی. جس وقت تمہاری جان نکل رہی ہے اس وقت ایمان تمہارے پاس موجود ہے. جس وقت تم کو جنازے میں لیا جا رہا ہے ایمان تمہارے ساتھ موجود ہے. جب قبر میں رکھا جا رہا ہے ایمان تمہارے ساتھ موجود ہے کہ نہیں؟ داہنی طرف سے عذاب کا فرشتہ آئے گا، بائیں طرف سے عذاب کا فرشتہ آئے گا، پاؤں کی طرف سے فرشتہ آئے گا، سب کی طرف عذاب دینے کے لیے. تو ایمان ہی تو کھڑا ہو جائے گا کہ جہاں تک میں ہوں اس کو میں تکلیف نہیں دینے دوں گی، یہ ایمان والا ہے. کتنی بڑی قیمتی نعمت ہے یہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اخیری درجے والے کو دنیا کا 10 گنا ملتا ہے، دنیا کا 10 گنا. تو جو پہلے ہوں گے ان کو کیسا اور کتنا ملا ہوگا؟ ارے سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو یہ اتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے نام سے ہم کو دے رکھی ہے. اس لیے اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے. جس کے پاس ایمان ہے اس کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اسے کبھی اپنے آپ کو حقیر، فقیر، ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اسی وجہ سے مولانا کہتے ہیں اگر ہم کسی کو کہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار ہم تو بہت گنہگار ہیں، چھوڑو ہم کو، سمجھ میں آیا؟ ہم سے نہیں ہوتا. بہت گنہگار ہیں ایسا مت کرو. اگر گنہگار ہے تو اس کا بھی راستہ ہے توبہ کرنے کا، وہ توبہ کر لو.
لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. اب جس کا ذرا سا ایمان، جس کو نجات دینے والا ایمان کہتے ہیں، منجی نجات دینے والا ایمان کہتے ہیں، اس کی یہ حالت ہے. تو جس کا ایمان بڑا ہو، جس کا ایمان میں نمازی ہو، جس کا ایمان روزے دار کا ہو، جس کا ایمان ذکر کا ہو، جس کا ایمان تلاوت والا ہو، جس کا ایمان نیکی والا ہو، جس کا ایمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہو، اچھے مسلمان اچھے اخلاق والا ہو، بتاؤ تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا اور کتنا ملے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ حضرات کو دی ہے. اب اس ایمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرمائے. باقی بہت ساری صورتیں، بہت ساری شکلیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم سے ایمان کو چھین لینا چاہتی ہے. شیطان بھی، سنیما بھی، گائن بھی، اور گانے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کیا ہیں ایمان کو چھین لیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلے جب آدمی کچھ سمجھے گا کہ میرے پاس 100 کی نوٹ ہے، سمجھ میں آیا نہیں، تو اس کی وہ حفاظت کرے گا. اگر 100 کی نوٹ کو کاغذ ہی سمجھتا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہی سمجھتا ہے، تو اس کی حفاظت کرے گا؟ نہیں کرے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. میں نے ابھی بتایا، گنہگاروں کی بات تو بعد میں کریں گے، ابھی گنہگار کو چھوڑو، ایمان کی بات ابھی کر رہے ہیں. جس آدمی کے پاس ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. کافروں کو تو ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا. سمجھ میں آ گئے نہیں؟ اور کافر مشرک، سمجھ میں آ رہا ہوں؟ ذرا شرم بھی آتی ہے، لیکن آج کل جو حالات ہیں، بزرگوں اور دوستوں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. پیسے کے خاطر، حسن کے خاطر، مال کے خاطر، دنیاوی مفاد کے خاطر بہت سارے ہمارے مسلمان لڑکے یا بہت ساری ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلم ہو جاتی ہے، کافروں کے پاس چلی جاتی ہے، ایمان کو خیر بات کہہ دیتی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا نہیں؟ بہت رنج ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. ایمان کی قدر ہی نہیں کی انہوں نے. جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ ایمان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہاں کیا ہوگا، لیکن وہ تو بات کی بات ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایمان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کس طریقے سے کی جاتی ہے، وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا تم لوگوں کو بتاتے رہیں گے. لیکن یہ ابھی میں جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہم اس کو زیادہ قدر نہیں کرتے، ہم زیادہ اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. لیکن ابھی اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسرا احسان بھی ایک دم یاد آ گیا، وہ بھی بتا دوں. کافر، سمجھ میں آئے نہیں، مشرک، جون سا نام لے لو چاہے، سمجھ میں آئے، بجرنگ بلی لے لو یا دوسرا لے لو یا رام لے لو یا جو بھی ہو، سمجھ میں آئے نہیں. کافر جو مسلمان نہیں ہے، کافر مشرک ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا؟ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی. قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ان لوگوں کو نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سخت ناراض ہوں گے. اور جب کوئی آدمی
کے سامنے آتا تھوڑا ہے، ارے کم وقت کو نکالو، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو قیامت میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، ان کو جہنم میں جائیں گے اس وقت بھی حساب کتاب ہوگا، اس وقت بھی اللہ کا جلال تو محسوس ہوگا کہ غصے ہے، لیکن اللہ کیسے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اور مسلمان، جب مسلمان دنیا میں تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، لن ترانی قرآن پاک میں کہہ دیا گیا، لیکن جب آدمی جنت میں چلا جائے گا، جنت میں، تو جنت میں اللہ جل جلالہ و امن والوں کی پہلے تو آواز آئے گی. سمجھ میں آئے نہیں؟ بھائی تم لوگوں کو کچھ چاہیے؟ جنت میں جو تم کو نعمتیں دی گئی ہے کافی ہے، خوش ہو؟ سمجھ میں آیا؟ سب کہیں گے کہ بہت بہت خوش، بہت خوش ہیں، بڑی نعمتیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ جو چاہے جنت میں. سمجھ میں آیا؟ یہاں بیٹھے بیٹھے کباب کھانے کا جی چاہا، یہاں بیٹھے بیٹھے تو اٹھنا پڑے گا، جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، خریدنا پڑے گا، وہ گرم کرے گا، بنائے گا، تب جا کر ملے گا. لیکن جنت میں فی مشتہت انفسہم، تمہارے دل میں جو کھانے کا جو تمہارے دل میں خیال آیا فوراً حاضر، فوراً حاضر، نہ کوئی لینے کی ضرورت، نہ کوئی دینے کی ضرورت. کتنی بڑی نعمتیں ہوگی. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہاں کا بڑے کے بڑا بادشاہ ہوگا. سمجھ میں آیا نہیں؟ چاہے وہ امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ سہولت حاصل نہیں ہوگی کہ جب جو چاہے فوراً مل جائے، اس کو بھی انتظار کرنا پڑے گا. لیکن جنت میں تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، جو چاہو گے، جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے، سب فٹافٹ مل جائے گا وہاں پر. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اور کچھ چاہیے؟ کہا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں تم کو ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ کہ ہر وقت آدمی کو فکر لگی رہتی ہے کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا، موت آئے گی تو کیا ہوگا، موت آئے گی تو سب چھوڑ کر جانا پڑے گا. ارے جنت میں بھی کبھی موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج سے جنت والوں کو موت نہیں آئے گی اور جہنم والوں کو بھی موت نہیں آئے گی، موت ہی کی وہ موت دے دی جائے گی. سارے خوش ہو جائیں گے کہ لو بھائی، اب تک تو مرنے کی بھی ایک فکر رہتی تھی، اب تو وہ مرنے کی فکر بھی ختم ہو گئی. اور بھی ان کے علاوہ بہت ساری آئے گی، وقت کی وجہ سے میں مختصر کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج ہفتے میں ایک دن آؤ تم، آج تم کو میں ایسی نعمت دینے والا ہوں، ایسی نعمت دینے والا ہوں، ایسی نعمت دینے والا ہوں کہ اس نعمت کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. وہ سب سوچیں گے آج کیا ملنے والا ہے. اللہ جل جلالہ و امنہ بلائیں گے، اور جتنے موانعات، جتنے پردے، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پاک کی زیارت کرائیں گے مسلمانوں کو. سمجھ میں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے بھی ہیں، جس سے بھی ہیں، سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو زیارت کرائیں گے. کیا کہوں بتا نہیں سکتا میں. سمجھ میں آنے؟ اللہ جل جلالہ و امن والہ کو جب دیکھے گا تو اتنا پسند آئے گا، اتنا پسند آئے گا، اتنا اچھا لگے گا، اتنا عمدہ لگے گا، اتنا بہتر لگے گا کہ جنت کی یہ ساری نعمتیں ابھی جو اچھی لگتی تھی نا، وہ ساری نعمتیں بدی لگنے لگے گی، اور اللہ جل جلالہ کا دیدار ہی سب سے زیادہ اچھا ہوگا. ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تصور کرو، سوچو کہ اگر دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ عشق پیدا کیا ہے ذکر کر کے اور یہ سارے معاملات وغیرہ کر کے، سمجھ میں آ گیا؟ دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کی ہے تو کیا مزہ ہوگا. حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی، آپ نے نام سنا ہوگا. سمجھ سلسلے
نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک سے بڑا عشق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جنت میں جائیں گے تو حور کو کہیں گے چل ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، حور کو کہیں گے جنت میں جا کر ہم حور کو کہیں گے کہ تیری کوئی ضرورت نہیں، اس میں تو کوئی کہے ایسا ہے نہیں، سمجھ میں آئے نہیں، تجھے کوئی ضرورت نہیں، اگر تجھے کچھ کرنا ہے تو بیٹھ کے قرآن پڑھ کے سنا مجھے۔ ان کو قرآن سننے میں لذت آتی تھی، سمجھ میں آئے نہیں، کہتے میں تو حور کو کہوں گا کہ قرآن پڑھ اور قرآن پڑھ کے سنا مجھے۔ بہرحال جنت کی جو نعمت ہے جس کو پسند آ جائے، اور اس میں یہ ہے کہ بعض آدمیوں کو تو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، سمجھ میں آیا؟ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص ہوں گے، سمجھ میں آیا، وہ وہاں بیٹھ کر اپنے محبوب کو ہر وقت دیکھتے ہوئے ہوں گے، کتنی محبت ہوگی، سمجھ میں آیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، مثال بیان کرتے ہوئے ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا، لڑکیوں سے محبت ہوتی ہے، لڑکی اگر مل گئی تو ہم 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک آنکھ بند کیے بغیر اس کو یوں کر کے دیکھتے رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہوگی، بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے، اور اللہ سے زیادہ خوبصورت، اللہ سے زیادہ بہتر، اللہ سے زیادہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کتنا مزہ آئے گا، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کس نعمت پر ملے گا؟ ایمان کی نعمت، جو ہمارا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، اس ایمان کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے، اسی ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہمیں نصیب ہوگی، اور یہ کافرین یہاں پر بھی اللہ کے دیدار سے محروم، اور حساب کتاب کے وقت بھی محروم، اور جہنم میں جائیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان پر کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں آخر میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ نعمت کتنی قیمتی ہے، یہ نعمت کتنی اونچی ہے، اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتے ہیں، اور اگر ایمان کو پورا سجا کر لے جائیں گے، الایمان و بیزوں و صبون و شعبتاً، ایمان کے 72 درجے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم ایمان کو سجا کر لے جائیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا ہر دروازہ کہے گا کہ ابوبکر میرے یہاں سے داخل ہو، دوسرا کہے گا میرے یہاں کے داخل ہو، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ اپنا ایمان کو سزا کر لے گئے تھے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ اولن تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر ہو جائیں گے، ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نے حدیث تم کو سنائی، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے پہلا کام تو یہ کرو کہ میں نے اس روز بھی بتایا تھا کہ جو کبائر ہے، بڑے گناہ ہے، سب موبقات، 7 ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ بھی بہت سے اجتراف احوال اختراع کبائر کے نام سے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں کبائر کون کون سے گناہ بتائے گئے ہیں۔ بہرحال جو بڑے گناہ ہیں اس سے تو مکمل بچنے کی کوشش کرو۔ اس میں سے جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور آپ لوگوں نے تو توبہ کر لی تھی اس روز، اور انشاءاللہ اس دن سے آج تک جھوٹ بولے ہی نہیں ہوں گے، بالکل، سمجھ میں آئے؟ بہت اچھا ہے، سمجھ میں آئے؟ جھوٹ چھوڑ دو، آنکھوں سے پرائی کو دیکھنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، یہ سب وہ گناہ ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور پھر جتنا ہو سکے نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرو، نیکی کے کام کرنے کا کام کرو،
لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام کرو، لوگوں کی صلاح، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی خدمت کرو، سمجھ میں آیا؟ اور دینی لائن کی خدمت بھی ہو سکتی ہے، دینی لائن کی خدمت کرو۔ آسان سا یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، 2-4 کو اور تیار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، یہ بھی تو کر سکتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال آج کا سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ ایمان بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ اونچا ہے۔ پہلے تو ہمیں اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اور دوسرا اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اس تقاضے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا نا؟ اور جو آدمی جتنا زیادہ ایمان پر اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن پاک میں جو ہم لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو میری بات سنو، سمجھ میں آیا نہیں؟ جیسے ہم اپنے کسی محبوب کو بلا کر کہتے ہیں وہ میرے حبیب، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی قدر کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ایمان کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور، ایمان کے چھیننے والے شیطان من الجن والانس دونوں قسم کے ہیں، جنات میں سے بھی ہے شیطان، وہ من الانس انسان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔